بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک عجب مسئلہ ہے، ہم بات کرتے ہیں جمہوریت حسن ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت یہ اور یہ ہے، بات ٹھیک ہے، تمام تر مسائل کا حل جمہوریت میں پنہا ہے، ٹھیک بات ہے۔ جب اس ملک میں تو جمہوریت پر بار بار حملے ہوتے ہیں، بات ٹھیک ہے، جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا جمہوریت اسی وقت چاہیے جب سوٹ کرتی ہو؟ جمہوری رویہ اسی وقت چاہیے جب سوٹ کرتے ہو، جب سوٹ نہ کرتے ہو تب خیر ہے، جمہوریت نہ بھی ہو تو چلے گا، بلکہ جب سوٹ نہ کرتے ہو تو ایسا کرو جمہوریت نہ ہی ہو تو چلے گا، بلکہ نہ ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کچھ ایسا ہی الزام پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں موجود حکومت یعنی کہ پنجاب حکومت پر لگ رہا ہے آج کل۔ وہ کیوں؟ یہ طے ہے کہ جمہوری نظام میں ظاہر ہے الیکشنز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، وفاقی سطح باقی سطح پہ دیکھتی ہے، پروونشل اسمبلی ہوتی ہے، لیکن جمہوریت کی جو اصل روح ہے یا ناگزیر حصہ کہہ لیں وہ بلدیاتی الیکشن ہے، کیونکہ الیکشن میں ایم پی اے کی طرف رسائی ایکسس ذرا مشکل ہوتا ہے، ایم این اے کی طرف اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ٹاؤن کونسل، یونین کونسل، ناظم، نائب ناظم جو بھی اس نظام کے تحت کہلاتے ہوں، یو سی وارڈ فلاں فلاں چیئرمین، ان کی طرف ایکسس آسان ہوتا ہے ریلیٹیولی ظاہر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اصل میں تو جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس ماڈل آف جمہوریت سے ہم امپریسڈ ہیں اس میں تو یہ گلی بنا دو، محلہ بنا دو، نالا بنا دو، سڑک بنا دو، بلڈنگ، یہ سب کام ہی بلدیاتی والوں کے انڈر میں آنا چاہیے، باقی تو قانون سازی، آئین سازی وہ سب ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سندھ میں بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی اس وقت زیر بحث پنجاب کیوں ہے؟ چونکہ خبر یہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت نے اس سال 4 مرتبہ الیکشن کمیشن، جو کہ ملک میں الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کی ہدایت کے باوجود بلدیاتی الیکشن کی تیاری سے گریز کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ، اور جس کے بعد یہ ہوا کہ رواں ماہ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ تو پھر کیا کیا پنجاب حکومت نے بھی اپنی مرضی کا نظام لانے کے لیے مبینہ طور پر، ابھی پوچھیں گے بھی ان سے، ان کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے، پیر کو 13 اکتوبر کو اسمبلی کے جاری سیشن میں بل پیش کیے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب پنجاب حکومت میں تازہ ترین الزام یہ ہے کہ صاحب اب تو آپ کو الیکشن چونکہ کرانے ہی پڑ رہے ہیں، تو اب آپ اس ویسی آپ نے قانون سازی اور آئین سازی کر لی ہے کہ وہ الیکشن آپ کو سوٹ کرے، کہ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ مجھے اپنے طور پہ تو یاد پڑتا ہے، وہ ہم ضیاء صاحب کے زمانے میں سنتے تھے، ڈکٹیٹر تھا نا وہ تو، کہ وہ غیر جماعتی انتخاب ہوا تھا 85 کا، جنید صاحب بن گئے تھے اس میں۔ مجھے نہیں پتا حالیہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مشرف صاحب کا ایک اپنا تنویر نقوی صاحب لائے تھے بلدیاتی نظام، لیکن جو مشہور زمانہ غیر جماعتی انتخاب ہے وہ ضیاء صاحب کے زمانے کا ہے۔ تو اب الزام یہ ہے گورنمنٹ پہ کہ وہ غیر جماعتی انتخاب کروائے تاکہ اور اس کے بعد کیا ہو کہ جو بھی جیت جائے وہ 30 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر لے، 30 دن کے اندر اندر۔ اور اس پر پھر الزام کیا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف اگر جیتتی بھی ہے تو وہ تو ویسے ان کے جماعتی تشخص تو ان کا ہے نہیں، وہ تو آزادی لڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد اگر آ جائیں نون کے ساتھ تو پھر نون کی گورنمنٹ بن جائے گی۔ سندھ میں بھی جس طریقے سے میئر کراچی کے انتخاب ہوتے بہت سارے سوال ہیں، سوال بھی اور جواب بھی ہیں، اور جتنا سوال کلیئر اتنا ہی جواب بھی کلیئر ہے۔ تو ایک یہ معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت بڑے کانفیڈنس سے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جناب نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ہم لندن کے امپیریل کالج کا ایک کیمپس کھولا جائے گا۔ لندن کے امپیریل کالج نے پنجاب حکومت کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ یہی کیا ہوا ہے، اور ہم نے کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کرنی ہے۔ ذرا مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ آپ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں جناب کوثر کاظمی صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے بھائی ہیں کوثر کاظمی صاحب بھی فور شور، شوکت بسرا صاحب ہمارے بھائی ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل انفارمیشن سیکرٹری پنجاب شوکت بسرا صاحب ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان پھر آج جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ معاملہ شروع ہو گیا، ابھی تو ختم ہوا تھا، تو وہ جناب سید حسن مرتضیٰ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ میں تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر اجازت دیں تو میں کاظمی صاحب سے آغاز کروں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وسیم خیریت سے ہیں؟ بھائی جان بالکل، بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب۔ اب آپ بہت ریلیونٹ شخصیت ہیں اس سوال کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کی لندن میں بھی جو ہے وہ گہری جڑیں ہیں، لندن سے آپ کا تعلق ہے، وہاں آپ رہتے ہیں، اور آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، اور یہ سوال لندن اور پنجاب حکومت سے متعلق ہے۔ ایک کالج ہوتا ہے، اس کو امپیریل کالج آف لندن کہتے ہیں، یہ بڑا نامور کالج ہوتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے بڑے تمطراق سے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اس کا ایک کیمپس قائم کیا جائے گا۔ لندن کے امپیریل کالج نے باقاعدہ اس کی تردید کی، اور اس کی تردید ویب سائٹ پہ جاری کی، اور کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ امپیریل کالج والے غلط بیانی کر رہے ہیں یا پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وسیم، میں آج پہنچا ہوں واپس اسلام آباد لنڈن سے۔ صحیح، میری فلائٹ تھی تقریباً کوئی 3 گھنٹے پہلے میں پہنچا ہوں۔ صرف امپیریل کالج نہیں، لنڈن کی تمام جو بڑی درسگاہیں ہیں ان سے پنجاب گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے۔ ہوگا سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو گفت و شنید ہے ان کے ساتھ، ان کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، جو ہماری جو شرائط ہوں گی، اس کو سامنے رکھ کے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وہ نہ صرف امپیریل کالج ہے بلکہ برینڈفرڈ کے اندر، برمنگھم کے اندر، باقی جو دیگر ادارے ہیں، جو بڑے برطانوی ادارے ہیں، ان سے مکمل طور پر پنجاب حکومت جو ہے وہ رابطے میں۔ امپیریل گورنمنٹ نے بالکل یہ کہا، ہو سکتا ہے جی، میں نے ابھی نہیں دیکھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری فلائٹ تھی، میں ابھی گھر پہنچا ہوں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو یہ ڈن نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی حتمی شکل و صورت نہیں تھی۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر امپیریل کالج کا کوئی بیان آتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیگر جو بڑے ادارے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کی کیمپس یہاں پہ پنجاب میں جو ہے وہ مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو ایفیلیٹ کیا جائے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے 18 اکتوبر کو ٹویٹ کیا تھا یہ، اور جب گورنمنٹ کچھ کہتی ہے ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ ازمپشن یہی ہوتی ہے نا، اور یہ ہونی چاہیے کہ بات طے ہو گئی ہے پھر اناؤنس۔ یہ کوئی ٹاک شو میں کوئی خواہش کا اظہار تھوڑی کیا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ جب گورنمنٹ ٹویٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں طے آ گئی ہیں، اب ہم اس کو اناؤنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہو جائے گا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں 2-4 جو درسگاہیں تھیں وہاں پہ جو کرتا درتا لوگ ہیں ان کے ساتھ سٹنگ بھی ہوئی ہے لنڈن کے اندر، تو یہ مجھے پتا ہے کہ معاملات تھوڑے نہیں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اگر آپ پرسنٹیج کی بات کریں تو مور دین 95% ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے ہیں، جو بڑی درسگاہیں ہیں برطانیہ بٹ کی۔ اناؤنسمنٹ تو اگر اس طرح کا 100% کے کوئی بعد ہی ٹویٹ ہونا ہوا تھا، چاہیے نا میں کاظمی صاحب۔ ترجمان ہوں۔ وسیم، بالکل ہونا چاہیے اناؤنسمنٹ، اسی وقت ہونا چاہیے جب معاملات ہو چکے ہوں۔ میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 3-4 ٹاک شوز میں بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ میں نے اسی حوالے سے اب تک کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ دیگر جو منصوبے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے، میں کھل کے بولتا ہوں ان پہ، اور ان کو ہم حتمی شکل دے چکے ہیں۔ وہ صرف اعلانات تک نہیں ہیں، ان پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ میں ہمیشہ ان پہ بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ بالکل میں اس پہ کہنے سے قاصر ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر جو آپ کے بقول ٹویٹ کیا ہے تو وہ اس وقت کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک نہیں کئی بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جن سے گورنمنٹ آف پنجاب رابطے میں، اور امید ہے کہ ان کے کیمپس یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، تو تھوڑا انہوں نے قبل از وقت انہوں نے بات کر دی، آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انڈر ڈسکشن تھا، 100% ہو جاتا پھر اناؤنس ہوتا تو بہتر تھا، یہ انڈر ڈسکشن تھا۔ اب تو بہرحال اب چونکہ امپیریل کالج نے کہہ ہی دیا ہے تو اس کا مطلب اب یہ والا معاملہ امپیریل کی حد تک تو نہیں ہو رہا، باقی درسگاہوں کا ہو جائے۔ اچھی بات ہے، پاکستان میں ایسا کچھ ہوگا تو ہمیں تو خوشی ہوگی، وہ نون لیگ کرے، پیپلز پارٹی کرے، پی ٹی آئی کرے، پاکستان کی بات ہے تو۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ کہ امپیریل کالج کی حد تک تو یہ معاملہ نہ ہی سمجھا جائے۔ دیکھیں وسیم، میں بیٹھا ہوا تھا ویسٹ منسٹر یونیورسٹی کے اندر، کنگز کالج کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، جو انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ کے پنجاب کے اندر ہیں، خاص کر اسکالرشپس کو لے کے، اور جو توجہ وہ ایجوکیشن پہ دے رہی ہیں۔ ایک نہیں، ان کی اپنی خواہش ہے، کئی ایسے کالجز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر، بالخصوص پاکستان میں اور پنجاب میں، ان کے کیمپس موجود ہوں۔ تو انشاءاللہ امپیریل کالج سے بڑی درسگاہیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں یہاں پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ امپیریل ہیز نو سچ پلانس وتھ آل دی یونیورسٹیز کیمپسز بیسڈ ان یو کے، اور وہ اس رپورٹ کی انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ تردید انہوں نے کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اس پہ بھی ذرا ایک بات ذرا اور بھی کرنی ہے، اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں بلدیاتی پہ، پھر میں ذرا برادر شوکت بسرا صاحب کی طرف آؤں گا، حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف۔ اب یہ تو بتائیے، اب جمہوریت بہترین انتقام ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، آپ کہتے ہیں جمہوریت حسن ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے ساری، میں نے اپنے ابتدائیے میں کہی۔ جمہوریت کی روح بلدیاتی الیکشن ہوتی ہے، بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیاد پہ کرانے کی کیوں خواہاں ہے پنجاب گورنمنٹ؟ یہ تو ضیاء صاحب کی یاد تازہ کر دی آپ نے۔ پھر وہی جو چیز انڈر ڈسکشن ہے اس پہ کیا کامنٹ کرنا وسیم، لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو تاخیر کے حوالے سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ تاخیر ہے اور ہم نے کوئی حربے استعمال کیے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب میڈم سی ایم نے چارج سنبھالا بطور چیف منسٹر پنجاب، اس وقت پنجاب میں صورتحال کیا تھی؟ سب سے بڑے معاملات سموک کے تھے، سموک کے علاوہ دیگر کئی ایسی چیزیں تھیں جن پہ آپ نے قابو پانا ہے، اور بدترین کہ ایسن اگر آپ ان تمام چیزوں پہ قابو پا رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ تو کونسلر کا کام ہوتا ہے، یہ جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں، یہ جو فوٹو سیشن ہے، یہ تو نیچے لیول پہ کام ہے، تو نچلے لیول پہ جا کے میڈم سی ایم نے پنجاب کے جو عوام میں ان کی خدمت کی ہے۔ تو ہم نے کھل کے بتایا کہ اگر وہ چیف منسٹر ہیں تو وہ آپ کو گلی محلے پکے کرواتے ہوئے بھی نظر آئیں گی، وہاں پہ جا کے جہاں پہ سکولز کے کام ہے، دیگر جو چھوٹے کام جن کو کہا جاتا ہے اور ان کا ڈائریکٹ براہ راست فائدہ عوام کو پہنچتا ہے، وہاں پہ ہماری چیف منسٹر نظر آئی ہیں۔ تو وہ جو بلدیاتی نمائندگان کے کام تھے وہ سی ایم پنجاب، خادم پنجاب بن کے کرتی رہی ہیں۔
اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی، تاخیر اسی لیے ہوئی کہ جو بڑے ایشوز تھے ان پہ ہماری توجہ تھی، ہم نے ان کو کیا. یہ نہیں کہ ہم نے اعلان کیے بلکہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو پہلی تقریر جو تھی ایام میں سی ایم صاحبہ کی، ان تمام چیزوں پہ، ان تمام وعدوں پہ ہم نے عمل کیا ہے. تو کوثر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے، یہ الزام غلط ہے پی پی ایم ایل نون پہ کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرانے جا رہی ہے؟ کسی نے اپنی رائے دی ہے تو اس رائے پہ تمام ایک متفقہ لائے عمل اختیار کیا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی فرد واحد کی کوئی رائے ہے تو وہ منوان اس پہ لاگو اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. ایسا نہیں ہے. رائے آتی ہے پھر اس پہ اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکٹ بن گیا ہے، ایکٹ پہ گورنر نے دستخط کر دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں دستخط، ویسے تو جمہوریت کے خلاف. یہ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کوثر صاحب. دیکھیں وسیم، جب تجویز کا ایکٹ بن گیا، گورنر نے سائن کر دیے پنجاب کے، پنجاب نے سائن کر دیے. تمام جماعتوں کے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی مشاورت کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں. اس میں ایسی بات نہیں ہے. انڈر ڈسکشن تو نہ ہوا نا، پھر 13 اکتوبر کو منظور ہو گیا ہے، آج 22 اکتوبر ہے. دیکھیں نا، کوئی بندہ جب اختلاف رائے کرے گا وسیم، اگر کوئی کر سکتا ہے جو ہمارے اتحادی ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ حرف آخر ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جو ہمارے اتحادی ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، ان کے پاس بہتر آراء ہیں، مشورہ ہے، تو اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. اس اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے بلدیاتی بل پر دی گئی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا گیا. اتفاق ہے کہ اپوزیشن نے ایک بھی ڈھنگ کی تجویز نہیں دی آپ لوگ کے خیال میں جو ایک بھی منظور ہو جاتی؟ نہیں. دیکھیں وسیم، اگر جا کے آئندہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر اگر الیکشن ہوتے ہیں، لوگ منتخب ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، عوام کی خدمت ہوتی ہے، پھر الزام اور بہتان تو نہ لگائیں کہ اس میں بدنیتی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے کہ آئندہ جو پھر آپ اس میں جو مرضی شامل ہو جائیں جماعت میں. تو پہلے یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو، جو منفی پہلو میں نے تو کہا کہ اس ایک کو رائے اجاگر یہ کر ہے. دیا جاتا اچھا رائے تو بہرحال میری بھی ہے، چلا الزام رائے. اچھا تو پھر ایسا کرنا کوثر بھائی، پھر آپ یہ کہیں نا کہ جی آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کیمرے کی کہ بدامی صاحب بالکل غیر جماعتی انتخابات بہترین طرز انتخاب ہے اور یہی ہونا چاہیے بلدیاتی میں. بسم اللہ کہیے، ہم ٹکر چلاتے ہیں. اگر میں ایف اینڈ بٹس کے ساتھ بات کروں گا یہاں پہ وسیم، میں 13 کھل کے اکتوبر وہ کو کہتے ہیں سیشن آپ کے ہوا ہے، معصومانہ سوال، اپوزیشن کی تجاویز منظور مسترد ہوئی ہیں، آپ کی منظور ہوئی ہیں، گورنر نے ایکٹ پہ سائن کر دیا. اب کیڑا ایف اینڈ بٹ رہ گیا ہے جی؟ دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. باقی تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو مقبولیت تھی وہ کہاں پہ گئی اور کیا معاملہ ہو گیا. وہ تو بس دعوے تھے جو درے کے درے رہ گئے. اگر دونوں جماعتوں نے مل کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کیا تو میرے خیال میں اس پہ اگر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے تو ان کو کرنے کا حق ہے، ضرور کریں. کے لیے بہترین ہے کہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہونا چاہیے بلدیاتی، ہے نا؟ اگر وہ ڈیلیور کرتے ہیں جا کے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ناقدین کو پورا حق حاصل ہے کہ اس پہ تنقید کریں. اور پھر جو عوام کی بہتری کے لیے اگلا جنرل الیکشن میں غیر جماعتی ہو جائے تو کیا ہی برا ہے، اور اچھا ہو جائے گا، جمہوریت تھوڑی اور پھل پھول. کیا بات ہے آپ کی، ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ. آخری بات پھر بسرا صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ الزام نہ لگائیں. الزام تو میں نہیں لگا رہا، تجزیہ بالکل ضرور ہے، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہوتا ہے کہ بھائی 30 دن کے اندر کوئی بھی کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ہوں ان کو شامل کر کے کر لیا جائے. یہ تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے. آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے یہ تو آپ کی نظر میں تو یہ غلط الزام ہے، تو یہ اس کے پیچھے پر منطق ذرا سمجھائیے کہ جو بھی منتخب ہو جائے وہ 30 دن میں کسی جماعت میں چلا جائے. کیا منطق ہے، کیوں کیا ایسا؟ دیکھیں سی ایم پنجاب جب سے انہوں نے چارج سنبھالا نا وسیم، اپنے لوگ ہیں یا بیگانے لوگ ہیں، جب وہ سفارش کرتے ہیں نا کسی حوالے سے، اور میڈم سی ایم کھل کے کہہ چکی ہیں کہ ریڈ فلیگ لگ جاتا ہے اس پہ، اس کو مارک کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی کسی طرف سے سفارش کی گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندے کا تعلق ایک ایریا کے اندر، ایک محلے کے اندر، ایک یونین کونسل کے اندر تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہی اس کا میرٹ ہے. میرٹ پہ معاملات ہونے چاہیے، لوگوں کو آگے آنا چاہیے. پڑھا لکھا طبقہ لوکل گورنمنٹ کے اندر جب اوپر آئے گا تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن وہ کام کر سکتے ہیں، اس میں جذبہ ہے، تو وائی ناٹ لیٹ ہم کم ان، اس کو بالکل آنے دیا جائے. بسرا صاحب آپ بھی بہت ریلیونٹ ہیں، آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اپنی جماعت کے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کے، تو آپ تیار ہیں غیر جماعتی بنیاد پہ پنجاب میں بلدیاتی ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تیار ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ وسیم بدامی صاحب پہلے تو ضیاء الحق کے جو جانشین ہیں اور اس کے ٹھیک ہی ہو گیا نا، ویسے ہی کوئی جماعت نہیں ہے سب پیپر پہ، مطلب تو ٹھیک ہی ہو گیا. سنیے وسیم بدامی صاحب، جو ضیاء الحق کے حقیقی جانشین اور حقیقی وارث ہیں، آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ اتنے ان سے سوالات کر رہے تھے اور اس حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے. وہ تو کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف میری روحانی اولاد ہے اور میری زندگی بھی ان کو لگ جائے، اور یہی الفاظ میاں نواز شریف ان کے لیے استعمال کرتے تھے، اس لیے میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں نا، کون اس وقت پاکستان میں کہتے ہیں نا جمہوریت اور سیاست کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. پہلے پاکستان میں کون سا آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے؟
جس صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم بی بی خود الیکشن ہار کے 30 سیٹوں کے ساتھ فارم 47 پہ وزیر اعلیٰ لگ سکتی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف اپنی سیٹ ہار کے پاکستان کا وزیر اعلیٰ 17 سیٹوں سے لگ سکتا ہے، تو کس بات کی حیرانگی ہے؟ اچھا، اور دوسری بات، آپ کو میری حیرانگی پر حیرانگی ہے اس کا مطلب؟ نہیں سنیں پاکستان میں اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے مارشاء اللہ دیکھے ہیں، ضیاء کا مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے، مشرف کا مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے. اب تو نہ کوئی آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ قانون ہے، نہ اخلاقیات ہے. تو اس وقت تو آپ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے کہ ہیں ووٹ کو عزت دو. ابھی تک میاں نواز شریف کے وہ نا پن ٹویٹ لگا ہوا ہے. او بھائی، اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو آئیں نا، بلدیاتی الیکشن کرائیں جماعتی بنیادوں پہ. میرا چیلنج ہے وسیم بادامی صاحب. اب حالت یہ ہے کہ کوثر کاظمی صاحب جن کا لیڈر نواز شریف ہے، جو بیچارہ خود اپنا الیکشن ہار گیا تھا، یہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرائیں. میاں نواز شریف، مریم بی بی اور شہباز شریف کونسل کا الیکشن لڑے. یہ کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے. اس لیے میرے بھائی یہ بات سن لیں، یہ کیوں جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروائیں گے؟ اس لیے انہوں نے جب بھی یہ الیکشن کروانا ہے وہاں پر ان کو تو گھر والے اور محلے والے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میرا چیلنج ہے ان کو کہ ابھی جو اس حکمران بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھ لیں کہ جو جنرل الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو، اس کا نتیجہ قوم کے سامنے نہیں ہے. بسرا صاحب میجورٹی کس کو دی؟ مرزا صاحب بھی ہیں ساتھ میں، لیکن آپ بتائیں اگر جماعتی بنیاد پہ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکے گا، چونکہ آپ کا تو وہ الیکشن کمیشن کی حد تک جماعتی تشخص نہیں ہے نا. آپ کے تو جو ایوان میں بیٹھے ہیں وہ سارے آزاد ہو گئے، تو آپ کو تو کیا فرق پڑنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جس نے یہ جاتے جاتے ہمارا انتخابی نشان بھی چھین لیا، کہا کہ اب تحریک انصاف ختم ہو گئی. آپ نے جاتے جاتے ان کو گھر بھیجنے کی کوشش کی، وہ نہیں گئے، پھر انہوں نے آپ کو گھر وہ سارا ہو گیا سارا. بادامی صاحب ہو گیا نا. لیکن کیا ہوا سنیں کیا ہوا پھر ہمیں آزاد نشان دیے گئے. آزاد نشان کو نومینیٹ کس نے کیا؟ تحریک انصاف نے کیا. جب تحریک انصاف سیٹیں لے کر آئی تو کیا کہا گیا کہ نہیں یہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے. جب ہم نے سنی کونسل کے اندر اپنی شمولیت کی وہاں پر ہمیں اعتراض کیا گیا. اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چلو، لیکن آپ تیار تو ہیں نا ابھی یعنی الیکشن میں جانے کے لیے؟ آپ کی ٹکٹ کیونکہ پنجاب بھائی ہم تو ہر وقت تیار ہیں، لیکن پاکستان میں سیاست ہو کون سی رہی ہے؟ میں بار بار آپ کو بادامی صاحب کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں یہ لوگ یقین مانے آج سنیں آج طاقت ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، یہ اتنے قابل نفرت لوگ ہیں، یہ اپنے لوگ گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے بھائی جناب آپ کو میں عرض کروں. میں بات جلدی سے کر لیں. اس لیے یہ غیر جماعتی الیکشن کرائیں، یہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرائیں. ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے سوائے فارم 47 کے، وہاں پہ بھی انہوں نے رولے ڈال لیں. ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. چلو ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر بہت نوازش آپ نے وقت نکالا. ترجمان پنجاب حکومت ہمارے بھائی ہیں کوثر کاظمی صاحب تشریف فرمائے، اور ان کی بات سے تو یہ تاثر ملا کہ جیسے آپ لوگوں کی مشاورت سے ہوا ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا جو نیا ڈھانچہ ہے، تو پیپلز پارٹی بھی غیر ضیاء صاحب کو میں نے کہا مجھے تو یاد پڑتا ہے ضیاء صاحب کا سنتے تھے ہم، جنید صاحب والا الیکشن ہو گیا غیر جماعتی، پیپلز پارٹی بھی اس کی حامی ہے، آپ نے ساتھ دیا اس کا، اس کے مخالف ہیں؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کی توجہ ذرا دلاؤں گا. آپ نے انٹرو میں جب اپنے مہمانوں کا تعارف کرایا تو آپ نے کہا کہ جی کوثر کاظمی صاحب بھائی ہیں اور جو ہمارے تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ نے مجھے سنگل آؤٹ کر دیا. سر میں کیمرے کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ لیا. آپ بڑے بھائی، آپ بزرگ ہیں. شاید آپ کو کوئی اس میں محسوس ہوا ہوگا میرا رنگ. نہیں بالکل، یہ میری کوتاہی ہے. میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میں وسیم کی گواہی دیتا ہوں، سچا پیار ہے آپ کو. میں تو ہمیشہ وسیم بھائی کہہ کے بات کرتا تھا، آج بڑا محتاط انداز میں نہیں سر میری غلطی ہے اس میں، کر رہا ہوں. میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اس عمل پہ. آپ کی بات، آپ کا نقطہ درست ہے. آپ بھائی ہیں آپ. کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام مہمانوں سے ہر طرح کا سوال ہو لیکن ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، تو اس لیے میری گستاخی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. چلے تو بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں تھی اور ہم کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ غیر جماعتی ہوں یا غیر سیاسی ہوں یا ان کو
اس قسم کا. لیکن ہم نے 85 کے اندر ایک غلطی کی, ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, ہم نے وہ الیکشن نہ لڑا, اور کئی غیر سیاسی قوتیں جو ہے وہ اس الیکشن میں اس سپیس کو فل کرنے کے لیے وہ سامنے آئیں, اور آج وہ ملک کی طاقتور ترین شخصیات ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہم نے اس غلطی کا ہمیشہ اس کو قبول اور اس کا اظہار بھی کیا, بی بی نے بھی اظہار کیا تھا کہ غلط کیا ہم نے. جی, تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر جماعتی الیکشن کا حمایت نہیں کر سکتی. لیکن اور حسن صاحب اس میں یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ گورنر اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے آپ کے ہیں, وہ علامتی طور پر ہی صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دستخط نہ کرتے تو یہ ایکٹ فائنل نہ ہو پاتا, علامتی حیثیت ہوتی ہے گورنر کی, علامتی طور پر ہی گورنر اس کو سائن نہ کرتے, ایک میسج جاتا کہ بھائی پیپلز پارٹی کا ہم اس پہ ساتھ نہیں ہے. اب تو بسرا صاحب کہیں گے کہ جناب یہ سارے ملے ہوئے ہیں, بس ٹاک شو میں آ کے بیانات دے دیتے ہیں. سر آپ کا بالکل اس پہ بڑا جائز موقف ہے, اور اگر کوئی تحریک انصاف کا دوست اس پہ بات بھی کرتا ہے تو وہ بالکل یہ حق جانب ہے, اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب بھی پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی, چونکہ ہم اتحادی ہیں ان کے, حمایتی ہیں ان کے, ہماری وجہ سے یہ حکومت میں ہیں, ہم نے ہمیشہ اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جب یہ اتحاد بنا تھا تو اس میں ایک شک ریٹن معاہدہ ہے, اس ایک شک ایسی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے, اور ہمارا وہ پہلی شک کے طور پہ ہی ہم اس کو یاد کرتے تھے, اور پھر باہر جب بریفنگ ہوتی تھی اس میں بھی ہم یہی مطالبہ دہراتے تھے کہ بلدیاتی الیکشن تو کم از کم کراؤ. اب جب یہ آیا اس سے ہمیں ہزار اختلافات ہیں, ہزار تحفظات ہیں. اگر گورنر اس کو سائن نہ کرتے تو ایک جواز پیدا ہو جانا تھا جی کہ انہوں نے سائن نہیں کیا, یہ خود نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو, ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا بھی اس میں کوئی تعطل ہو, اس لیے بات دلے ناخواستہ کرنا پڑ گیا. بس وہ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کہیں گے جی کہ یہ تو خود نہیں چاہتے الیکشن. ہم چاہتے ہیں الیکشن, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور جمہوری اور جماعتی بنیادوں پہ ہوں. ہم قطعاً ضیاء الحق کی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے. جنرل ضیاء الحق نے جو اس ملک کے اندر جمہوریت کے ساتھ اور اس ملک کی سیاست کے ساتھ کیا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کا جانشین بنے. ٹھیک ہے, کاظمی صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک تو دیکھیے آپ کے اس موقف کی تردید ہو گئی کاظمی صاحب, جو آپ نے کہا تھا کہ اتحادیوں, بسرا صاحب تو اپوزیشن ہے چھوڑ دیں, آپ نے کہا اتحادیوں کی مشاورت سے کیا ہے. نہیں, اتحادیوں کی مشاورت نہیں, حسن مرتضیٰ صاحب ذمہ دار ہیں پنجاب کی پیپلز پارٹی کے, اور انہوں نے کلیئر کٹ ان کا موقف آپ نے سن لیا. اور میں جاتے جاتے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایگزیکٹ ٹویٹ بھی مل گیا, تو میں آپ کو بتا دوں جو 18 اکتوبر کا تھا. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. نواز شریف ITCT میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا, جس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنے گا, جس کا سنگ بنیاد نومبر میں رکھا جائے گا. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ اور فلاں فلاں فلاں, وہ اتنا آگے چلی گئی تھی. وہ تو آپ دیکھیں امپیریل ہونے کا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ فائنل ورڈز امپیریل کالج پہ میرا ایک فکرہ کہنا ہے. امپیریل کالج پہ وہ دیکھیں عمران خان صاحب کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. نہیں وہ کوشش نہیں کہہ رہے ہو. اچھا میرا وسیم خان صاحب کہتے ہیں ایک یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے بیچارے, جھوٹ بولتے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے بکتے ہیں. چلو بسرا صاحب کوئی نوی گل بھی کر لیا کرو پروگرام میں, الفاظ مک گئے تڑے, کوئی نوی گل کرو, وکیل ہو پیشے تو یار, کوئی نیا سبق سیکھ کے آیا کریں. نوی گل کی کریے, نوی گل تے ہے کہ نوی گل بندہ کرنا ہے, وہ اور کی پرانی دسیے چیزاں پر تانوں پڑ گئی. یار تسی دس دیو جی کل تسی تہاڈا دل کل زرداری دے سامنے پنگڑے پانے سو, اج عمران خان تہاڈا روانی. اچھا زرداری دے سامنے ہونے تو کہنڈ نہیں, ہمیں پوری یقین ہے کہ آپ لوگ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں. کاظمی صاحب ہمیں بھی پتہ ہے کہ اندازہ کریں سیاست کے اوپر کس سے کمنٹس کرا رہے ہیں. وہ لندن سے بلوایا ہوا بندہ, اسے بلدیاتی الیکشن پہ آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا میں بڑے یہ بیچارے نواز شریف آ رہے ہیں, ترجمان پنجاب گورنمنٹ بسرا صاحب کے ترجمان پنجاب گورنمنٹ وسیم بھائی, نواز شریف آ رہا ہوا ہے تو یہ بیچارہ کیا بتائے گا آپ کو؟ آپ بتا کے جاتے بتائیں نا اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے, یہ کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے اور آپ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہمارا چیلنج ہے نواز شریف, شہباز شریف, مریم بی بی بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پہ کرائیں, یہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. یار میں نون لیگ سے متعلق سوال کیا حماس کے ترجمان سے کروں گا, نون لیگ کے ترجمان سے ہی کروں گا نا. وہ بتائیں جی. ہمیشہ یہی کمنٹ ہے, آپ ان سے سوال کریں گے, ہمارا بھی میرے خیال میں طرز عمل یہ ہونا چاہیے وسیم
کہ آپ ہم سے سوال کریں تو ہم آپ کو جواب 190 ملین کا دینا شروع کر دیں. ہم بتا دیں کہ وہ علی امین گنڈا پور جو ہیرو تھا وہ زیرو کیسے ہوا. پھر ایک بونڈا شخص وہاں پہ, مطلب ہم وہ زبان استعمال کر سکتے ہیں جو ان کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے آگے بڑھنا ہے ذرا دوسرے سیگمنٹ یہ ہاتھ اٹھائیں, آپ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. میرا چیلنج ہے آپ کو. 16 سے 18 کالیں مس کالیں ہیں عمران خان کی جو منتیں کر رہے ہیں ری ٹویٹس کے لیے. آپ کا بیرسٹر گور ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. آپ کا کوئی بندہ ہے عمران خان کی وہ کون سا نواز شریف ہے جو ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے؟ وہ کون سا نواز شریف ہے جو قرآن پاک پہ حلف دیں گے کعبہ میں بیٹھ کاظمی صاحب پیپلز پارٹی سر عام کہہ رہی ہے کہ اس پنجابی اس بلدیاتی الیکشن, اس بلدیاتی نظام کا ہم انڈورسمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ اس کا جو سارا جو فال آنا ہے تنقید وہ نون لیگ پہ آئے گی, یہ بتا دوں میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایک چیلنج تو ہمارا لے لیں کہ وہ لے, ارے سن لیا 10 جب بڑے بیٹھے ہیں نا یہ ذرا ٹیپ بند کریں. اچھا آخر مسئلہ صاحب لے لیا چلیں کامی دا فائنل ورڈ. میں نے اگلے سیگمنٹ میں آپ دیکھیں وسیم جو بڑے جب بیٹھتے ہیں نا, حسن مرتضیٰ صاحب میرے سگے بڑے بھائی ہیں بھائی جان, میں تو ان کو اس درجے پہ رکھتا ہوں کیونکہ میں دوبارہ کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. لیکن جب بڑوں کی مشاورت ہوتی ہے نا, یقین کریں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ان پہ منو عمل ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جو وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں ہم ان کی مشاورت کے بغیر کوئی عمل کریں. ہم ان کو وہ جب ڈے ون تھا نا, جب ملک گڑے میں جا رہا تھا دیوالیہ پن کے, وہاں سے لے کے اب تک ہم ہر چیز ان کی مشاورت سے کرتے آئے ہیں اور جب تک یہ اتحاد رہے گا چلتا رہے گا. چلو جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت نوازش. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, اور جناب کاظمی صاحب بہت نوازش. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے سٹوری جانے بڑھتے ہیں جو کہ بہت اہم سٹوری ہے. سندھ کے وزیر داخلہ کو ہم نے زحمت دی ہے, جناب ضیاء الحسن نجار صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سنتے ہیں طویل عرصے سے کچے کے ڈاکو, انٹیریئر سندھ میں ٹریول کرنا مشکل ہے, رات میں ٹریول نہیں کر سکتے, فلاں کو اغوا کر دیا, فلاں کے ساتھ ہنی ٹریپ ہو گیا, فلاں کی ویڈیو آ رہی ہے کہ ڈاکو نے پکڑا ہوا ہے اور اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, اور پوری پیرالل اکانومی چل رہی ہے. اور وہ اسلحے بھی چھوٹے کو 9mm کی تو بات ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا توپ ہی نہیں ہے, باقی سارا کچھ اسلحے. سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر آج ایک تقریب کا انعقاد ہوا انٹیریئر سندھ, خود وزیر داخلہ صاحب موجود تھے, اور وہاں کچے کے کئی ڈاکوؤں نے 70 کے قریب سرنڈر کیا. کچے کے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا. ہم ذرا وزیر داخلہ صاحب سے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے وہ جاننے کی اور کچھ ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. منسٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت نوازش آپ نے وقت دیا. پہلے سر اگر مختصر یہ بتا دیں کہ اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے. ظاہر ہے جب گورنمنٹ کوئی ہوتی ہے تو کوئی بھی کرمنل ایلیمنٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی پہلی ترجیح اسے ڈیل کرنا نہیں ہوتی ہے, اس کو کرش کرنا ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو پایا, یعنی کہ گورنمنٹ اس کا خاتمہ نہیں کر سکی. بہرحال گورنمنٹ کو پھر یہی کرنا پڑا کہ اچھا بھائی چلو سرنڈر کرو یار, کوئی بیچ کا رستہ نکالو. یہ ہوا ہے کیا, یا کیوں یہ آج جو ہے تھاٹ پروسیس بتائیے گا. ایک بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ پرسپشن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرنڈر ہے جی جی یہ کوئی نیگوشیبل طریقے سے نہیں ہوا ہے. اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے, اور اس میں ہمارے افسروں نے بڑی محنت کی ہے. اس میں انہوں نے ان کے ساتھ فائٹ کی ہے, مسلسل یہ لڑتے آ رہے تھے. اور یقیناً میں یہاں پر یہ جو تقریب آج ہوئی ہے یہ ہوئی ہے کشمور اور شکارپور ڈسٹرکٹ کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جن پر 60 لاکھ روپے ہیڈ بنی ہو اور وہ آ کر سرنڈر کر دے, ایسے نہیں ہے. ان کو ایک مسلسل ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں. 110 ڈاکو پچھلے 8 ماہ میں ان کی جو آپریشن ہوا ہے کچے کا اس میں مارے گئے ہیں. اس میں کئی ڈاکو جو ہے زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 200 سے زیادہ ڈاکو کو زخمی کیا گیا ہے, اریسٹ کیا گیا ہے ان کو. اس کے بعد ایک ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم جو یہاں پر ایریا ہے, یقیناً آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے سندھ میں, پنجاب کے بارڈر پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا پرابلم ہے. اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 1 سال پہلے یہاں پر سکھر میں ایک میٹنگ کی جس میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ موجود تھے کہ بھئی آپ ایک ایفرٹ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو قومی دھارا میں لائیں. جو کرمنلز ہیں اگر ان کو ایک اپرچونٹی ملے, ایک
سوچ ہے. اور یہ جتنے آج جتنا سرنڈر کیا ہے ان کے خلاف کوئی مزید کاروائی اب نہیں ہوگی عدالتی یا کوئی بھی کاروائی؟ دیکھیں یہ بات بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری پالیسی ہے سرنڈر پالیسی جو ہم نے سندھ گورنمنٹ میں اپروو کی ہے اس میں ان کو ایک جو لیگل پروسیس ہے انڈر دا CRPC وہ جانا پڑے گا. یہ سرنڈر آج جیسے ہوئے ہیں ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے تمام کو. یہ کوئی اپنے گھر نہیں چلے گئے ہیں, یہ جیل گئے ہیں, جوڈیشل کسٹڈی ہو گئے. کل ان کا ریمانڈ لیا جائے گا کورٹ آف لا سے. ان کو جہاں جہاں پر بھی FIR ان پر کٹی ہوئی ہیں, جن جگہ سے یہ ایبسکانڈرز ہیں, وہاں کی پولیس ان کو ان کورٹ آف لا میں اس کی جو جہاں بھی جورسڈکشن ہوگی جہاں یہ انہوں نے کرائم کیا وہاں پیش کریں گے. وہ ان کو ریمانڈ پر بھیجیں گے. ٹھیک ہے. یا تو پولیس کسٹڈی ہوتی ہے, ایک ریمانڈ دو قسم کے ہوتا ہے. ایک ریمانڈ ہوتا ہے جو پولیس کسٹڈی ہوتا ہے, ایک ریمانڈ ہوتا ہے جوڈیشل جو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے ٹرائل کو فیس کریں گے. ہاں یہ کیا ہے کہ اگر ان کے ٹرائبل ڈسپیوٹ ہے, کیونکہ ایک آپ ہی لوگ کافی اس پر بات کرتے رہے ہیں, ہمارے مختلف میڈیا پر اور مختلف اسٹیک ہولڈرز بات کرتے رہے ہیں کہ بھائی ان کے ٹرائبل ڈسپیوٹ سے وہ سیٹل ہونے چاہیے. کافی لوگ جو انوسینٹ ہیں وہ بھی کرمنل بن جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹرائبل ڈسپیوٹس کے لیے ایک کمیٹیاں بنائی ہیں. اوکے. جو کہ ایک تو ہم نے مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے جس کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی سر میں میرا ایز اے لے مین سوال کروں تاکہ کلیئرٹی جائے, اگر کوئی کڈنیپنگ فار رینسم یا مرڈر جیسے بڑے جرم میں عدالت کو مطلوب ہے تو اس کا کیس عدالت میں چلے گا اور جو عدالت نے فیصلہ کیا 50 سال قید کر دیا عدالت نے کسی کو یا رہا کر دیا اسی پہ عمل ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوگا. کیونکہ کافی ہمارے پاس یہ بھی ڈبیٹ ہوئی کہ کیوں نہ ان کو ہم ایک پالیسی کے تحت اپنا چھوڑ دیں اور ان کو اپنی لائف گزارنے دیں. تو اس میں میرا پروپوزل یہی تھا ایز اے ہوم منسٹر, ایز اے لا منسٹر, کہ ان کو اپنا ٹرائل فیس کرنا چاہیے. کیونکہ کسی کی بھی جو جان ہے, مال ہے, جو انہوں نے کرائم کیا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو. سو یہ سرنڈر ہے, عام معافی نہیں ہے. Am I right? نہیں, یہ عام معافی نہیں ہے, یہ سرنڈر ہے. اور اس کا صرف یہ ہے کہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو فیملیز پیچھے, یہ یقیناً ان کے ٹرائبل ڈسپیوٹس بھی ہوں گے, ان کے دشمن بھی ہوں گے, تو پولیس یا اسٹیٹ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو ضرور, کیونکہ اور بقیہ تمام ڈاکوؤں کے لیے بھی آفر موجود ہے یا یہ پیشکش محدود مدت کے لیے؟ ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک انیشل اسٹیپ تھا جس میں 71 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا. پیچھے ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو کہ سرنڈر کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ امید مجھے یہ ہے کہ سندھ ایک بار پھر اپر سندھ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے بہت بہتر نظر آئے. ہوپ فل انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش. سندھ کے انٹیریئر منسٹر بتا رہے ہیں یہ سرنڈر ہے, عام معافی نہیں ہے. کوئی گھر نہیں گیا ہے جنہوں نے سرنڈر کیا ہے, سارے جیل گئے, کیسز چلیں گے اور پھر اکارڈنگلی فیصلہ ہوگا. لیکن یہ پیشکش محدود مدت کے لیے, انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں مجھے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, بقیہ ڈاکوؤں کے لیے بھی آفر موجود. چھوٹا سا بریک, پھر فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ایک بار پھر. برادر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا کچھ معاملات ان کی رائے لیتے ہیں. ظاہر پی ٹی آئی انسائڈر اور وہ صاحب کو مزاج کو سمجھتے ہیں. بہت شکریہ فواد صاحب. آگے کا منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کوئی اور چارہ نہیں ہے سہیل حافظ صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ وہ احتجاجی سیاست کی کال دے اور یہ کام ہو جانا ہے اگلے 25-30 دنوں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور گورنمنٹ کا بھی لگتا ہے بظاہر کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے, رانا صاحب نے کل کہہ دیا اٹک کراس نہیں ہوگا اب کی دفعہ اور 26 نومبر سے آگے کا کام ہوگا. پھر تو اس سب اگر یہی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیا منظرنامہ کیا جنم لے گا فواد صاحب آپ کے خیال میں؟ نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے ایشو یہی ہے کہ اگر میں تو گورنمنٹ کو اگر کہہ رہا ہوں, ایڈوائز کر رہا ہوں, تو دیکھیے جس قسم کا آپ کو ایک اس وقت بین الاقوامی ایڈوانٹیج حاصل ہے, آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر بھی ایک نارمل لگے سچویشن, تاکہ کوئی لوگ انویسٹمنٹ کریں, کوئی بزنس ایز یوزل کی طرف ہم واپس آئیں. لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ملک کے اندر پالیٹکس کو نارملائز کیا جائے. آپ دیکھیں ماڈرن جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یا ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں؟ وہ ایسے چلتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کا بھی سٹیکس بناتی ہیں
سسٹم کے اندر. ہاں جب آپ اپوزیشن کا کوئی سٹیک ہی نہیں رکھیں گے, اب جیسے عمران خان جیل میں ہیں, ان کی بیگم جیل میں ہے, پارٹی الیکشن آپ نہیں لڑنے دے رہے, تو مجھے بتائیے نا ان کا سسٹم میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ کہیں کہ نہیں جی وہ بس یہ کر دیں, وہ کیوں کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے انگیجمنٹ کرنی تھی, وہ انہوں نے نہیں کی. علی امین گنڈا پور کیوں فارغ ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے فارغ ہوئے ہیں کہ نہ تو وہ انگیجمنٹ کر سکے, نہ وہ کوئی چیلنج کھڑا کر سکے. اب سہیل آفریدی سے جو توقع ہے عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی, وہ یہی ہوگی کہ وہ چیلنج کھڑا کرے. اور میں آپ نے جو بات کہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, کوئی مجھے شبہ ہی نہیں ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ بھی ایک پورا دوبارہ جو ہے وہ کریں گے, اس کی ایک تحریک بنائیں گے, جلوس کریں گے, وہ نکلیں گے. اور میں نے 2 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ یہ جو اپنا علی امین گنڈا پور ہے وہ چیف منسٹر کنٹینیو کریں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اس پروگرام میں کہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی ان اسمبلیوں میں رہے گی. 100% پی ٹی آئی ان اسمبلیوں سے بھی ریزائن کرے گی, اور ایک بہت تحریک جو ہے وہ سہیل آفریدی جو ہے ان کے ذمہ ہوگا, وہ چلائیں گے. کیونکہ اس سسٹم میں اتنا دیوار سے لگا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو آل دا وے. ہاں انٹرسٹنگ, اوکے, آپ کو اتنا یقین ہے. اور اس سب کے نتیجے میں کہ سہیل آفریدی میدان میں آئے اور پی ٹی آئی ایوان میں نہ رہے, اس سب کے نتیجے میں پی ٹی آئی اتنا کیوس کریٹ کر پائے گی کہ پھر سسٹم کو عمران خان صاحب کے پاس جانا پڑے کہ بھائی ان کو روکو اور کوئی بات چیت کا راستہ نکلے, یا مشکل ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ کر پائے پی ٹی آئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو کہ دیکھیں پاکستان کی جو پلیسمنٹ ہے انٹرنیشنلی, عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم کچھ ایسا ماحول ود ان بنائیں کہ اس ماحول سے جو انٹرنیشنلی کامیابیاں ہمیں ملی ہیں اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر سکیں. لیکن کم از کم جو پی ٹی آئی اگر بالکل آپ نکل جاتی ہے سسٹم سے, ریزائن کر دیتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی تحریک کے موڈ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ حکومت اس کیوس کو مینج کر پائے گی یا نہیں مینج کر پائے گی, لیٹ سے میرے خیال میں حکومت مینج کر لے گی. اور یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی صحیح نہیں ہے. میں اس وقت آپ سے یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, یا میں اور آپ اس وقت ڈسکس کریں کیا ہوگا, کیا کر رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے, ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو حکومت ہے وہ کنٹرول کر لے گی, لیکن اس کنٹرول کرنے کی قیمت ہوگی, اور وہ قیمت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اور سال مکمل کیوس میں ہوگا, اور پولیٹیکل جو وٹیلٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. ہونا تو اصولی طور کے اوپر تو اگر آپ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو دیکھیں تو دیکھیں یہ ایک تجربہ آپ بار بار کر رہے ہیں, ناکام ہو رہا ہے, تو اصولاً تو وہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر آپ ہی بتائیے کہ میں آپ کی بات سے سوال نکالوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سسٹم خان صاحب کے سٹیکس زیرو ہیں, نتھنگ ٹو لوز, تو وہ ہر حد تک جا رہے ہیں, لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب سسٹم انگیج بھی نہیں کر رہا خان صاحب کو, اینڈ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز, اور وہ چاہتے ہیں دائرے کی رہائی کا راستہ نکلے, تو وہ اگر یہ نہ کریں جو ابھی کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو میں خان صاحب سے مل کے بھی میں نے عرض کیا تھا, میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں ایک جو سبسٹینشیل اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, حافظ نعیم صاحب کو, پیر صاحب پگاڑا کو اس میں ہم شامل کریں, اور وہ الائنس پھر گورنمنٹ سے بھی جب بات کرے گا تو مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے ان سب کو ریفیوز کرنا. اور بات کاٹ رہا ہوں میں, یہ بظاہر بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے, مطلب, اور اس لحاظ سے تو بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نتھنگ ٹو لوز, ایک ایفرٹ کر کے کرنے میں کیا عرض ہے. اگر بعد میں وہ سارے مل بھی گئے حکومت کے ساتھ, تو پی ٹی آئی کے پاس کہنے کی حد تک یہ ہوگا کہ دیکھو یار, تو خان صاحب یہ اس تجویز کو اگر سنجیدگی سے نہیں لیا جو آپ بارہا دہراتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں لیا؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں نا, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے پچھلی دفعہ جب ہم نے اسمبلیوں سے باہر آئے, حکومتیں ختم کی, تو ہم نے یہ مقصد ہمارا کیا تھا, ہمارا مقصد تھا ہمیں الیکشن ڈیٹ ملے, ہمیں الیکشن ڈیٹ مل گئی. اس کے بعد پوری پارٹی نے زور لگا لیا خان صاحب سے کہ جی ہمیں الیکشن ڈیٹ مل گئی ہے, ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو وہ نہیں, اب تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے الیکشن ڈیٹ کیوں نہیں لی. اسی طرح سے یہ بھی جو ہے میری سمجھ سے تو باہر ہے. ایک تو دیکھیے نا یہ جو موجودہ, اور پھر آپ نے دیکھیں ایک کیا اس وقت ظاہر ہے دوسری طرف بھی تو پالیٹکس کو بالکل ہی کوئی وہ ایڈوانٹیج نہیں دے رہا. جب آپ
سب لوگوں کو آپ نے پرویز خٹک کی پالیٹکس ختم کر دی, محمود خان کی ختم کر دی, آپ نے علی امین گنڈا پور کو ناکام کر دیا, تو پھر آپ کو وہاں پہ سہیل آفریدی مل گئے ہیں جو کہ 35-36 سال کے نوجوان ہیں, جن کا کوئی ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کو عمران خان نے سب سے بڑا عہدہ دے دیا ہے. اب آپ کو ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. سو اس طرف کیا ہو رہا ہے کہ ساری جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹھڈے موٹے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا یا نہیں کہ خان صاحب باہر سمجھتے ہیں کہ یار اندر سے سارے ملے ہوئے یا کوئی ہمارے ساتھ آخر تک کھڑے نہیں ہوگا, اسپیشلی مولانا صاحب, وہ آخر گورنمنٹ کی بی ٹیم ہے یار ایڈمن میں اور اندر. مولانا صاحب خان صاحب کی اسی طرح کی رائے ہے نا کچھ, تو دیکھو وہ ان کی ہمارے بارے میں یہی رائے ہے نا, یعنی مولانا صاحب کی پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو مولانا دونوں کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں ملتے جلتے ہیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جس دن آپ کو فوراً جو ہے وہ کہا تو آپ فوراً ان کے پاس چلے جائیں گے. بٹ دیکھیں وہ تو مخالف سیاسی جماعت ہے. دس از ہاؤ پالیٹکس ورک. پالیٹکس از آرٹ آف سروائیول اینڈ میکنگ تھنگس پاسبل. ٹھیک, تھینک یو سر, بہت نوازے. فواد چودھری صاحب ٹرائی سن رہے تھے. ذرا جاتے جاتے آخری سٹوری میں ہم کھیل کے میدان کو شامل کرتے ہیں جہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. ون ڈے ٹیم کا نیا کیپٹن آ گیا, یعنی کہ رضوان صاحب نہیں اور شاہین صاحب, اور ٹیسٹ میچ میں پاکستان پھر جو ہے وہ ایسے ہی لڑکھڑا گئی ہے جیسے جمہوریت لڑکھڑا رہی ہے, اور وہاں وہ پھر ان کو ٹرافی کی یاد آ گئی ہے انڈیا کو. اور محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ دبئی میں تقریب کر لیں, پی سی سی وہ نمائندہ آ جائے آپ کا, ایک کھلاڑی آ جائے اور لے لیں. تو میں کوئکلی 2-3 چیزوں پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. کامران اکمل صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ ہیں, جناب شاہد ہاشمی صاحب سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. شاہد صاحب پہلے آپ اس پر تجزیہ دیجئے. سوریہ کمار یادو کا پھر بیان آیا, دس از ویری انٹرسٹنگ. وہ اور دوسری مرتبہ آیا اس طرح کا بیان کہ ہم نے تو ٹرافی لینے سے منع کیا ہی نہیں تھا, ہم نے کب اپنی زبان سے کہا کہ ٹرافی نہیں چاہیے, ہم تو کھڑے ہوئے تھے گراؤنڈ میں, وہ تو خود ہی لے کر چلے گئے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا وہ پوسچرنگ یہ دینا چاہ رہے ہیں آئی سی سی کو یا کسی کو بھی کہ لک وی نیور سیڈ اٹ, ہم نے امپریشن کیا دیا, وہ تو آپ نے امپریشن کیا لیا, ہم نے کیا دیا, غلطی ہوتی ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمیں ٹرافی نہیں لینی. یہ بیان کیوں دینا ہے بار بار, وہ کس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاہد صاحب؟ بڑی غلط بیانی کر رہے ہیں وہ, اس لیے کہ جب فائنل ہو رہا تھا اسی دوران پہ بی سی سی آئی کے جو سیکریٹری ہیں دیوجیت سیکھیا, انہوں نے اے این آئی کو انٹرویو دے کے کہا تھا کہ ہم محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہیں لیں گے, اور یہ کنوے کر دیا گیا تھا بھارتی کرکٹ ٹیم کو, ان کے کپتان کو, ان کی مینجمنٹ کو. تو بار بار یہ کہنا واقعی یہ پوسچرنگ ہے, واقعی یہ ایک ایسی غلط بیانی ہے جس سے وہ شاید کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, غالباً اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, اور کوئی تو ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, اور باقاعدہ انہوں نے جب اے این آئی کو انٹرویو دیا تو باقاعدہ ریزنز بتائی تھی کہ ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ یہ آدمی وزیر داخلہ بھی, یعنی پوری تفصیل سے بات کی تھی. اور اب کمال ہے سوریہ کمار یادو کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کب کہا کہ ہم ٹرافی نہیں لیں گے. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے کامران بھائی, یہ پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کر لیتے ہیں. کیا کہیے گا آپ, مڈل آرڈر پھر لڑکھڑا گیا سارا معاملہ, پوزیشن اچھی تھی لیکن آج تو پھر سارا معاملہ خراب ہو گیا. میں خالی ناظرین کے لیے کوئکلی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے 333 رن بنائے پاکستان نے پہلی اننگز میں, ساؤتھ افریقہ نے جواب میں 404 بنا ڈالے. پاکستان کے اب 94 for 4 ہو گئے. تو اب پاکستان کی 6 وکٹیں ہیں اور پاکستان کے بعد اضافی 23 رنز ہے صرف اور 6 وکٹیں ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ بابر کریز پہ کھڑے اور رضوان کھڑے, رضوان کے 16 رنز ہیں, بابر کے 49 ہیں. کیا کہیے گا کارکردگی کے بارے میں کامران بھائی؟ دیکھیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی تھی پہلا ٹیسٹ میچ چیمپئنز ٹیم سے جیتنا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اب اس جیت میں نہیں ہم نے رہنا, اگلے ٹیسٹ میچ کا بھی سوچنا, اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ چیزیں بھول گئے تھے اور اسی جیت کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں. دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے, نمبر 1 ٹیم ہے, کہا تھا کہ ان کو کم بیک کرنے کا موقع نہ دیجیے گا. 7 آؤٹ آپ نے 216 پہ کر لی ہیں, 235 پہ 8 آؤٹ کر لیے ہیں. لاسٹ 3 وکٹوں سے آلموسٹ 190 پلس رنز کروانا میرے خیال سے یہ بہت بڑا کرائم ہے. ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, متعود سوامی کو جیسے وہ کھیلا, کیشو مہاراج کھیلا, روبارڈا نے کیا کمال کی اننگز بیٹنگ کی ہے. ان کی ٹیل نے دیکھے کتنی رسپانسبلٹی لی ہے کہ اپنی وکٹ کی ویلیو بتائیے. ہماری ٹیل 5 آؤٹ 17 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اوپر سے پھر ایسے آؤٹ ہوتے ہیں جیسے ان کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا, کھیلنا نہیں آتا. ابیلٹی ہے, تھوڑی سی پین لینی پڑتی ہے, تھوڑی انٹرنیشنل کرکٹ ہے, ٹیسٹ میچ ہے, وکٹ کی ویلیو ہونی چاہیے. تو ان کی ٹیم میں ویلیو نظر آئی ہے جس کی وجہ سے وہ 404 رنز بنا گئے ہیں. جو ہم لوگ سوچ رہے تھے آج جیسے ارلی آن بریک تھرو ملا, لگ رہا تھا کہ 100 رنز کی 110 رنز کی لیڈ لے گا, ساؤتھ افریقہ کو اس ٹیسٹ میچ سے باہر نکال دیں گے. لیکن وہ ہارا ہوا ٹیسٹ میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ گیا. لیکن ابھی بابر نے سنبھالا ہے, 49 پہ کھیل رہا ہے. یہ بابر 100 کرے گا
تو پھر جا کے یہ شاید ٹیسٹ میچ بچ جائے یا جیت جائے. اسی صورت ہے کل لا کے 1 سے دوبارہ شروع کرنا ہے, ایٹ لیسٹ 200 رنز بنائے کہ 4th اننگز میں ان کے لیے مشکل ہو. وہ ٹیسٹ میچ وہ جائیں گے جیتنے کے لیے, اسی میں چانس ہوگا, اسی صورت جب اسکور بورڈ 200+ رنز کا لگے گا. شاہد بھائی میں یہی کہنے والا تھا کہ ایک بڑے آئیڈیل موقع ہے بابر اعظم کے پاس کہ جہاں پر ابھی ٹائم بھی ہے, ان پر انحصار بھی ہے, اینڈ لٹرلی وہ اگر اچھا کھیل لیں تو اس پورے میچ کا نتیجہ ادھر سے ادھر پلٹ سکتا ہے. تو ٹو کم ان ہیڈ لائنز فار آل دا گڈ ریزنز ایک بہت آئیڈیل موقع ہے بابر کے پاس. بہت بڑا آئیڈیل موقع ہے, نہ صرف وہ ایک بڑی سینچری بنائیں بلکہ پاکستان کو جتوائیں بھی ٹیسٹ میچ. اتنی پاکستان لیڈ لے لے, 250 رن, اگر 220-250 رن پاکستان بنا لے گا تو مشکل ہو جائے گا ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ میچ جیتنا. اور 1031 دن ہو گئے بابر اعظم کو آخری ٹیسٹ سینچری بنائے ہوئے. 26 دسمبر 2022 کو انہوں نے آخری سینچری کراچی میں بنائی تھی. اس وینیو پہ ان کی 3 بڑی اچھی سینچریاں, چوتھی ہونی چاہیے اسی صورت میں, اور پھر ان کے ساتھ رضوان کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. گو کہ رضوان بڑے بددل ہوں گے, ان کو جس طرح کپتانی سے ہٹایا ہے وہ بددل ہوں گے. طریقہ غلط تھا. اگر آپ کے ریزلٹ اچھے نہیں آ رہے تھے تو آپ پہلے ان کو سیریز سے پہلے ہٹا دیتے. مڈل آف ٹیسٹ میچ یہ فیصلہ آنا رضوان کو بڑا بددل کرے گا. اور بلکہ آج شاید جس طرح رن آؤٹ مس ہوئے, اسٹمپ مس ہوئے, ہوتا تھا رضوان, مطلب ایک ظاہر بندہ ڈاؤن فیل کرتا ہے, آپ کی پرفارمنس ویسی نہیں رہتی, پھر ہو سکتا ہے اس کی وجہ مینٹلی تو ظاہر ہے مینٹلی اپسیٹ ہوتا ہے. اگر یہ سیریز سے پہلے ہو جاتا ڈیسیشن تو زیادہ اچھا ہوتا. اب ویسے آپ کے خیال میں شاید بھائی یہ فیصلہ ٹھیک ہے او ڈی آئی میں رضوان کو ہٹا کے شاہین کو کپتان بنانا؟ شاہین اگریسو ہے, اچھا پلیئر ہے, لیڈ کرے گا فرنٹ سے, لیڈ کرے گا فرنٹ سے. اور ابھی 2-3 سیریز کے ہمارے اچھے ریزلٹ نہیں آئے. ہم نیوزی لینڈ سے 3-0 ہار گئے, ہم چیمپئنز ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے, ہم ویسٹ انڈیز سے 34 سال بعد ہار گئے. تو کہیں نہ کہیں پرابلم نظر آ رہا ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ جو وائٹ بال کے ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ رضوان کی جگہ کسی اور کو کپتان بنائیں. کامران میں آپ کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے شاہین کو کپتان بنانا او ڈی آئی کا؟ دیکھیں وسیم بھائی, میرے خیال سے کچھ جلدی کر دی ہے. ابھی ایٹ لیسٹ میرے خیال سے 2-4 مہینے اور کیپٹنسی کرنے دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے 34 سال بعد ویسٹ انڈیز سے آ رہے ہیں, لیکن آسٹریلیا میں 22-23 سال کے بعد جا کے جیتے بھی, ایشیا کی پہلی ٹیم بنی, ساؤتھ افریقہ میں جا کے وائٹ واش کیا. ٹھیک ہے جو ڈیسیژن اچھے نہیں ہوئے, چیمپئنز ٹرافی اچھی نہیں, ٹیم نہیں اناؤنس کی اچھی, اوپنر نہیں رکھے, اسپنر نہیں رکھے, تو میرے خیال سے نو ڈاؤٹ شاہین, ہم نے کہا کہ شاہین کو کپتان بنانا چاہیے اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ, لیکن وہ اس کا پروسیس تھا کہ آپ اس کو پہلے جہاں پہ بنانا چاہیے تھے وہاں پہ بناتے, T20 میں بناتے, 6-8 مہینے دیکھتے, ایکسپیرینس ہوتا, ٹیم بنا لے گا وہ شاہین. لیکن آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا. آپ 6ٹا کپتان 2 سالوں میں آپ چینج کر رہے ہیں, اس سے چیزیں مزید خراب ہوں گی. ایک باہر سے کوچ آ کے کہہ رہا ہے کہ کپتان چینج کریں, اس کی اپنی پرفارمنس کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں نا. اس نے کون سے پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ جتوا دیا؟ وہ پہلے اپنی جاب تو سنسیئر کے ساتھ کرے نا, فیوریٹزم وہاں سے ختم کرے. تو یہ چیزیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں. چیئرمین صاحب کو تھوڑا سا میرے خیال سے اس ڈیسیژن کو پینڈنگ کر دینا چاہیے تھا 2-4 مہینے. اوکے شاہد بھائی, اب بتائیں, ظاہر اگلا جو بڑا مارکا کھڑا ہے عالمی معیار کا وہ تو T20 ورلڈ کپ ہے نا, جو 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے, تو نومبر سے 4 مہینے رہ گئے, 100-150 دن رہ گئے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو حالیہ پرفارمنس تو ایک ڈراؤنا خواب ہے. اس پرفارمنس کے ساتھ اگر گئے انڈیا والی یادیں لے کے تو پھر کیا اس کی کپتانی کے حوالے سے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے T20 کی؟ اب بہت کم وقت رہ گیا تھا. اب 4 مہینے ایشیا کپ کے بعد 4 مہینے رہ گئے T20 ورلڈ کپ کے ساتھ, ورلڈ کپ سے رہ گئے. نیا کپتان آتا اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوتی کہ وہ بعد میں یہ کہتا کہ مجھے تو صرف 3 ہی مہینے ملے تھے, میں کیا کرتا, ورلڈ کپ سر پر تھا. تو ابھی آپ کے پاس جتنے میچز ہیں, ابھی آپ کو 3 میچ جنوبی افریقہ سے کھیلنے ہیں, پھر آپ کے 5 میچ کم از کم سری لنکا اور زمبابوے کے خلاف ٹرائی سیریز میں ہیں, پھر آپ کو آسٹریلیا سے بھی کھیلنا ہے ہوم میں, 3 T20 آسٹریلیا سے جنوری کے اینڈ میں. تو آپ کے پاس اچھے خاصے میچ ہیں. اس میں آپ اپنا کمبینیشن ایک ہی رکھیں, وہی طے کر کے پھر آپ T20 ورلڈ کپ میں جائیں. کوشش کریں کہ وہاں اچھے نتائج ملیں, کم از کم ایٹ لیسٹ آپ سپر 8 میں تو جائیں. جو 2024 میں ہوا تھا اس میں تو ہم سپر 8 میں بھی نہیں گئے امریکہ سے. جی اب آخری بات کامران میں, لاسٹ منٹ, یہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اب ورلڈ کپ کے لیے سلمان علی آغا کو کنٹینیو کرنا چاہیے T20 ورلڈ کپ کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرے خیال سے ابھی اگر بنانا تھا تو T20 کا بھی ساتھ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں رضوان کو بھی تو 24 میں ورلڈ کپ سے پہلے کپتان بنا کے بھیجا تھا. پھر اب کلیئرٹی ہونی چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ
شاہین اب 2027 ورلڈ کپ تک کپتان ہے یہ ہمارا. اب ڈبیٹ پاکستان میڈیا پہ لوگوں میں ایکس کرکٹروں میں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ کیپٹنسی اچھی نہیں کرتا, اب اچھا کرے برا کرے 27 کے بعد دیکھیں گے. تو اب یہ ٹائم ملنا چاہیے. یہ بار بار چینج کرنا میرے خیال سے کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے, ٹیسٹ میچ ایک انٹرسٹنگ موقع پہ کھڑا ہے. یہ دعا ہے, بابر نے آج بھی جو کچھ شاٹس کھیلی, کمال شاٹس کھیلے. سو لیٹس ہوپ اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ, آئی ایم پازیٹیو کہ بابر کل سینچری کریں انشاءاللہ. شاہد ہاشمی صاحب بتا رہے تقریباً 1000 دن ہو گئے سینچری نہیں ہوئی. انشاءاللہ کل وہ دن ہوگا جب بابر اعظم سینچری کریں گے اور مزہ آئے گا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.